فلک بوز کوہساروں، گہری وادیوں، دلکش نظاروں اور حسین مرغزاروں کی سرزمین، ہمارے پیارے وطن پاکستان کے انتہائی شمال مغربی کونے پر واقع وادی چترال تین اطراف سے شمال، شمال مغرب اور مغرب میں افغانستان کے صوبہ جات بدخشان، داخان، نورستان و آسمار سے گھرا ہوا ہے۔ داخان کی 7 میل چوڑی افغان پٹی اسے سینٹرل ایشیا کے اسلامی جمہوریتوں سے جدا کرتی ہے۔ پامیر جو دنیا کی چھت کہلاتی ہے، اس کے انتہائی شمالی سرحد سے ملی ہے۔ پامیر کا ایک حصہ تاجکستان کے قبضے میں، ایک حصہ افغانستان کا اور تیسرا حصہ چترال میں شامل ہے۔ اس کے مشرق میں گلگت ایجنسی، سوات، کوہستان اور جنوب میں ضلع دیر ہے۔ مختلف دروں کے ذریعے ان علاقوں سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ داخان اور اس کے درمیان 14,000 فٹ بند درہ برغل، بدخشان اور نورستان، اور اس کے درمیان 12,000 فٹ بلند درہ دوراہ گلگت ایجنسی، اور اس کے درمیان 13,000 فٹ بلند درہ شندور ہے۔ دیر سے 10,500 فٹ بلند درہ لویری کے ذریعے رابطہ ہے اور ملک کے باقی حصوں سے آمد و رفت کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ قدیم زمانے میں شاہراہ ریشم پر جانے والے قافلے بھی ان دروں میں سے گزرتے تھے۔ چترال کا رقبہ 5,500 مربع میل ہے۔ اس کا 90% حصہ اونچے اونچے برف پوش اور بہت سے سنگلاخ خشک پہاڑوں سے پر ہے۔ ہندوکش کے ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان خوبصورت بستیاں ہزاروں سالوں سے قائم ہیں۔ یہ وادیاں پہاڑی نالوں اور چشموں سے سیراب ہوتی ہیں۔ جنوبی حصے میں گرمیوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں، جس سے جنگلات بھی پائے جاتے ہیں۔ زمین زیادہ زرخیز ہے اور سال میں 2 فصل ہوتی ہے، اور بالائی حصوں میں سردی زیادہ ہے اور گرمیوں میں موسم خشک رہتا ہے، جس کی وجہ سے سال میں 1 فصل ہوتی ہے۔ عام طور پر گندم، مکئی جو دونوں حصوں میں پیدا ہوتی ہے، اور جنوبی حصے میں چاول بھی ہوتی ہے۔ میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً سیب، انگور، خورمانی، ناشپاتی اور توت کی بہتان ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے اس علاقے کا نام قاشقار ہوا کرتا تھا، جو 6 اور 7ویں صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہراہ ریشم اور شمالی ہندوستان سے یرکند اور کاشغر جانے والے قافلے والوں نے اسے کاشغر خورد کا نام دیا، کیونکہ یہ سارا علاقہ حکومت کاشغر کا حصہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ قاشقار اصل میں کاشغار ہے، جس کے معنی ہے کاش کی غار، اور یہ نام بودا لوگوں کا دیا ہوا نام ہے، جو ابتدائی زمانے میں یہاں آباد تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں سلسلہ کو ہندوکش اور اس کے گرد و نواح میں دیو اور پری آباد تھے، اور ان کی ایک علیحدہ سلطنت تھی، جس کا مالک یا بادشاہ کاش نامی ایک دیو تھا۔ غار کو وہ اس سرسبز اور زرخیز وادیوں سے مراد رکھتے تھے جس میں وہ لوگ آباد تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ لفظ کاش غار نہیں بلکہ کاس گار ہے۔ کاس پیالے کو کہتے ہیں اور گار اولے کو، کیونکہ اس میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے کھڑے ہیں، جن کے اوپر برف کی سفید نورانی چادر بچھی رہتی ہے۔ اس وجہ سے چترال کو زمانہ قدیم میں کاسگار یعنی اولوں کا پیالہ کہتے تھے۔ اسی طرح یہ نام فارسی سے آہستہ آہستہ پٹھانی لہجے میں قاشقار بن گیا۔ زمانہ حال سے پشاور اور گرد و نواح کے لوگ بھی اس علاقے کو قاشقار نام سے منسوب کرتے تھے، اور یہاں کے باشندوں کو قاشقاری کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چترال کو کوہستان یعنی کھو باشندوں کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا۔ شاید یہ نام بہمن کوہستانی سے منسوب ہو، جو کہ چترال کا پہلا حکمران تھا۔ چترال ماضی میں حکومت تبت کا بھی حصہ رہا ہے، جس کا تبتی نام گوکیل تھا۔ اسی طرح چترال کسی زمانے میں بلتستان کا بھی حصہ رہا اور اس کا بلتی نام بروشال تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے نام تبدیل ہوتے گئے۔ موجودہ چترال اصل میں چترال ہے، جو کہ ضلع کے صدر مقام کا نام ہے۔ موجودہ ضلع صدر مقام یا چترال شہر پہلے ایک معمولی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے قدیمی حکمران، جس کا نام معلوم نہیں، اس نے اپنے ایک ملازم کو، جو علاقۂ ملکوں کا رہنے والا تھا، اس گاؤں میں کھیتوں کے کچھ حصے عطا کیے، تو ملکوں میں اس عطیے کو چھترار یعنی کھیت سے کٹا ہوا کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس گاؤں کا نام چھترال سے مشہور ہو گیا اور بعد میں یہی گاؤں پایا تخت بنا۔ اسی نام پر گزشتہ قریباً 1 صدی کے دوران اس علاقے کا نام بھی یہی پڑ گیا۔
پچھلی صدی کے آخر سے بیرونی مصنفین نے اس علاقے کا نام چترال کے بجائے اردو اور انگریزی تلفظ میں چترال لکھنا شروع کیا، جس کی اب عام طور پر پیروی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اب کتابی معلومات رکھنے والے احباب اس علاقے کا نام چترال اور مقامی باشندے چترال کہہ کر پکارتے ہیں۔ وادی چترال کی اہم مقامات دروش، اویون، چترال، گرم چشمہ، ششکو، بونی، مستوج، مولکھو، تورکھو، بمبورت، کھت، مداگلشٹ کی وادیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں کے دریا یا نالے آ کر دریائے چترال میں گرتی ہے۔ دریائے مولکھو سب سے بڑی ہے اور نالوں میں ششی نالہ قابل ذکر ہے۔ چترال میں کوہ ہندوکش کے سلسلے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی لاتعداد چوٹیاں 20,000 فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر ہے، جس میں نوشاخ چوٹی جس کی اونچائی 24,556 فٹ، لنگرزوم جس کی اونچائی 23,160 فٹ، کوہ تیز جس کی اونچائی 23,009 فٹ اور بنیزوم جس کی اونچائی 19,656 فٹ ہے۔ یہ چوٹیاں سال بھر برف میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تیرچمیر جس کی اونچائی 25,000 فٹ سے بلند ہے، یہی واقع ہے اور چترال کے اکثر حصوں سے خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی اور دلکش منظر کے باعث پریوں کا محل کہلایا جاتا ہے۔ 2007 کی مردم شماری کے مطابق چترال کی کل آبادی 4,47,365 ہے۔ وادی بمبورت کے دو چھوٹے وادیوں میں چند ہزار نفوس کیلاش قبیلے کے رہتے ہیں، جو ابھی تک اپنی قدیمی مذہب اور رسم و رواج پر قائم ہیں۔ مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، اکثریت اہل سنت والجماعت ہے، تقریباً 1/3 آبادی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حال ہی میں وادی چترال کو 2 ضلعوں میں تقسیم کر کے اپر چترال اور لوور چترال کا نام دیا گیا ہے۔ موجودہ چترال جو پاکستان کا ایک ضلع ہے، جسے ماضی میں ریاست چترال کہا جاتا تھا، ہندوکش کے پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی اور گزشتہ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ عرصے تک کئی شاہی خاندانوں کے زیر تسلط رہا۔ اس ریاست کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جسے چترالی زبان کھوار میں متار اور اردو میں مہتر کہا جاتا ہے۔ چترال قیام پاکستان کے وقت ریاست چترال کے نام سے مشہور تھا اور ریاست چترال ماضی میں برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ تھا۔ یہ ریاست چترال کی ساری وادیوں اور ضلع غزر پر مشتمل تھا۔ چترال کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1947 میں مملکت خداداد پاکستان کے موروث وجود میں آنے کے بعد چترال پہلی ریاست تھی جس نے اس نوازیدہ مملکت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ 22 سال بعد 1971 کو چترال کو بحیثیت ضلع پاکستان میں مدغم کر کے ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا گیا۔ چترال پاکستان کے بلند ترین مقامات میں سے ہے اور 5000 سے لے کر 8000 میٹر سے بھی اونچے کوہساروں کا ایک اہم خطہ ہے۔ اس خطے میں ابتدائی انسانی آبادی کب اور کہاں سے شروع ہوئی، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔